8 گھنٹے تک رابطے میں نہ آنے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بالآخر ان سے رابطہ ہو گیا اور آج الصباح وہ پشاور پہنچ گئے ہیں. گھنٹوں تک ان سے رابطہ کیوں نہ ہو سکا؟ علی امین گنڈاپور کے پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے کے بعد تحریک انصاف کا بیان سامنے آ گیا ہے. بیان کے مطابق علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں جس جگہ سرکاری حکام سے ملاقات میں شریک تھے وہاں جیمرز لگے ہوئے تھے. پی ٹی آئی کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کی اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی. صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات جہاں تھی وہاں جیمرز لگنے سے موبائل سروس معطل تھی. پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی زوم پر میٹنگ کی. ملاقات کا احوال بتایا. وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری سے بھی آگاہ کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق، اب وضاحت تو سامنے آ گئی ہے کہ ایک اہم سرکاری ملاقات کے لیے، سرکاری حکام سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل یہی بتایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن سے گزشتہ 8 گھنٹوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کا موبائل فون جو ہے وہ بند آ رہا تھا. تو اب چونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پشاور پہنچ چکے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں تھے اور وہ اسلام آباد میں سرکاری حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے اور کافی طویل میٹنگ تھی. اور اس میٹنگ میں صوبے کے امن و امان کی صورتحال سے متعلق جو ہے بات چیت ہوئی اور صوبے کے امن و امان پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ میٹنگ جہاں تھی تو وہاں پر بیسیکلی جیمرز لگے ہوئے تھے اور موبائل سروس جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. اس طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے زوم ایپ پر جو ہے وہ میٹنگ بھی کی ہے اور وزیر اعلیٰ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو میٹنگ کا احوال بتایا کہ میٹنگ میں کیا ہوا تھا، کن کن امور پر گفتگو ہوئی تھی، میٹنگ کہاں پر تھی. اور یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو پی ٹی آئی رہنما تھے ان کو اس پر آگاہ کیا. جبکہ دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے جو کہ اس میٹنگ میں زوم ایپ میں جو میٹنگ تھی اس میں شریک تھے تو وزیر اعلیٰ کو گزشتہ روز ہونے والی جو گرفتاریاں تھی تو ان سے متعلق بھی. اچھا ابو بکر، یہ بتائیے گا کہ ان کے ہمراہ جو عملہ تھا اس سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ دیکھیں جی، چونکہ جو عملہ تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ تو ان کا بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ موجود تھے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. اچھا ابو بکر، یہ بتائیے گا کیا وہ میڈیا سے گفتگو ان کے قریب متوقع ہے؟ کیونکہ ایسی قیاس آرائیاں بھی ہیں کہ گزشتہ روز جو بیان ان کی جانب سے دیا گیا تھا اس پر شاید وہ معذرت کریں. گزشتہ روز بیرسٹر گوہر نے بھی یقین دلایا تھا. دیکھیں جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ابھی تک تو کسی قسم کی میڈیا سے گفتگو جو ہے وہ نہیں کی جا رہی، لیکن آج چونکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور ان کا خطاب بھی متوقع ہے اور اس خطاب میں وہ اس ملاقات کا احوال بھی بتا سکتے ہیں. اور جو انہوں نے خطاب کیا تھا گزشتہ روز جلسے میں تو اس حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ جو ہے اگر وہ کچھ گفتگو کریں گے تو وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے جو ہے کریں گے. میڈیا سے گفتگو کے حوالے سے اب تک وزیر اعلیٰ نے کوئی آپ کا اس سے پہلے ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف نے کہا تھا کہ لگتا ہے وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا ہے. وفاقی حکومت بتائے کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہے. قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے کہا علی امین گنڈاپور سے رابطہ ختم ہو چکا. وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں چائے کے کپ پر مدعو کیا تھا. علی امین گنڈاپور ان کے سیکیورٹی عملے سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کے فون بھی بند جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کی بازیابی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا. گزشتہ رات پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے کوئی غلط بات کی ہے تو قانون موجود ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایسے میں ہم تقریر بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے. اشتعال انگیز تقاریر کا اپنے قانون ہے تو آپ لے آئیں اس کے ذریعے ان کے خلاف پرچہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. لیکن اگر نہیں کی تو ایک جواز بنا کے کہ کچھ جو ہے ان کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پوری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اپنے جمہوری نظام پہ جو ہے گولیاں چلانے کے مترادف ہے. 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بالکل دی ہے، انہوں نے تقریر میں دی ہے، لیکن پارٹی کا اپنا بھی ایک فیصلہ، یہ تو ان کا اپنا ایک اعلان تھا، پارٹی کا اپنا فیصلہ بھی ہوگا. ڈیڈ لائنز وغیرہ کی سیاست کبھی بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں سیاست میں فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہمیں ہر طرف سے جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. دیوار سے لگانے کے بعد اگر ہم تقریر بھی نہ کریں تو اور ہم کیا کریں؟
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے رابطے میں نہ ہونے کی اطلاعات تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا ظاہر ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے غلط انتخاب کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا کے مفاد کے لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے 15 دن کی بڑک ماری تھی، ایک دن گزر گیا۔ خواجہ آصف نے طنزیہ کہا کہ سنا ہے انہوں نے لشکر لے کر آنا تھا۔ خواجہ آصف نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو لشکر لینے آنا تھا، سارے پہلے ہی دن چھپ گئے، اسمبلی سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی ورکر ہیں تو دلیری سے گرفتاری دیں۔ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکروں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود پولیس نے بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر اور شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا، جبکہ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا، جبکہ کئی گھنٹوں تک پارلیمنٹ ہاؤس میں رہنے کے بعد باہر نکلنے پر پولیس نے پی ٹی آئی کے کارکن قومی اسمبلی زبیر خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ رات 3:30 بجے کے قریب پی ٹی آئی رہنما زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، مولانا نسیم شاہ احد خٹک، صاحبزادہ حامد رضا کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عامر ڈوگر، محمد اویس، احمد چٹھا سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں رکے تمام پی ٹی آئی ارکان کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سمیت کئی دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پیر کی شام سے ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں رکے ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات 3 تھانوں سنگجانی، سنبل اور تھانہ نون میں درج کیے گئے ہیں۔ 28 مقامی رہنما بھی مقدمات میں نامزد کیے گئے ہیں۔ مقدمات اسمبلی ان پبلک آرڈر 2024 کے تحت درج کیے گئے مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، توڑ پھوڑ، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری اسپیکر کی کمزوری ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پارٹی کے گرفتار رہنماؤں کو رہا کرے، کیسز واپس لے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا جس طرح گرفتاریاں کی گئیں وہ پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا، لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اس طرح انہوں نے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اسپیکر صاحب نے بہت کمزوری دکھائی ہے۔ حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا یا کیسز بنائے اس کو واپس لو، اور اگر تم کوئی ایسی قانون سازی کرتے ہو تو اس کو مانے گا کون، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اور ہر صورت میں ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ جی لاہور کا جلسہ ہوگا۔ یہ ایک انتہائی تاریخ رات ہے پاکستان کی تاریخ کی۔ میں سمجھتا ہوں جو کیا گیا، جس طرح یہ شب خون مارا گیا ہے، جس طرح یہ گرفتاریاں کی گئی ہیں، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت دیگر رہنماؤں کو اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام گرفتار رہنماؤں کو آج ضلعی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے باہر ایف سی اور پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں ہی رہنے کی ہدایت کرتی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق عشائی سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک و قوم کے لیے بتدریج بہتری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ بولے ملک کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کی تسلسل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی، ایسی نازیبا زبان کے استعمال کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز نے حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔
اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ایوان صدر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. عشائیے میں چیئرمین سینٹ گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شریک ہوئے. ANP کے صدر سینیٹر احمد ولی خان، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، سابق نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ، صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سمیت ملکی اعلیٰ سیاسی قیادت نے عشائیے میں شرکت کی. اس موقع پر صدر مملکت نے پارلیمانی جمہوریت مزید مضبوط کرنے، سیاسی استحکام فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا. کہا کہ ملک کو سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکالنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے. خدمات کی فراہمی بہتر بنانے، معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس اصلاحات ناگزیر ہیں. عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا. کراچی میں ڈیفنس فیز 2 میں سن سیٹ بولیورڈ روڈ پر پنجاب کالونی کے قریب علاقہ مکین بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کے باعث شدید ٹریفک جام کی شکایت سامنے آ رہی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جی نیوز قمر علی مستوئی. یہ ڈیفنس میں سن سیٹ بولیورڈ روڈ پر علاقہ مکین بجلی کی طویل بندش کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. 1 گھنٹے سے زائد اس احتجاج کو ہو گیا ہے. رکاوٹیں لگا کر سن سیٹ بولیورڈ روڈ پر ٹریفک کو معطل کر دیا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ڈیفنس کے مختلف علاقوں سے سن سیٹ بولیورڈ روڈ کی طرف جو آنے والا ٹریفک ہے وہ معطل ہو گیا ہے. ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کورنگی روڈ سے سن سیٹ بولیورڈ کی طرف آنے والا جو ٹریفک ہے وہ معطل ہو گیا ہے. اسی طرح بورڈ بیسن سے جو سن سیٹ بولیورڈ روڈ کی طرف ٹریفک آ رہا تھا اسے بھی جو ہے وہ متبادل راستہ دیا گیا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کمپلین کرنے کے باوجود جو ہے وہ کہ الیکٹرک کی جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث وہ احتجاج کر رہے ہیں. اور جب تک انتظامیہ یقین دہانی نہیں کراتی کہ بجلی کی جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور طویل لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جو ہے متبادل راستوں کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے اور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مظاہرین سے مذاکرات کریں اور جلد جو ہے وہ یہ احتجاج ختم ہو. جی بہت شکریہ قمر علی مستوئی. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد کے جلسے میں صحافیوں، اداروں اور سیاسی رہنماؤں سے متعلق غیر مہذب اور نازیبا گفتگو کی. ارکان پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر اس عمل کی مذمت کی ہے. جانتے ہیں نورین سلیم کی رپورٹ میں. کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے میں علی امین گنڈا پور نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے جو کہ صحافیوں کے خلاف، ساتھی سیاستدانوں کے خلاف اور اداروں کے خلاف جاتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے، وہ ان کی اس گفتگو کے بارے میں اور ان کے اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے میرا خیال ہے سارے جرنلسٹوں کو نہیں ریفر کیا، لیکن جن جرنلسٹوں کی ان سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں. ان کا مقصد ہرگز کسی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولیں. انہوں نے شاید کہ ایک آدھ کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بوائے کاٹ تھا، لیکن ادروائز جنرلی جو جرنلسٹ ہیں ہم بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. آپ سخت وقت میں ہمارے ساتھی ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ نہ صرف نامناسب ہے، بلکہ اگر کوئی بھی ذمہ دار قسم کا ملک ہو جو اپنے شہریوں کی، اپنے خواتین کی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہو تو اس شخص کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں بلکہ پشاور جیل میں ہونا چاہیے. اتنی تو چھوٹ دینی نہیں چاہیے، اور اگر وہ وزیر اعلیٰ ہے تو وہ KPK میں جا کے اس طرح کی انشن باتیں کرے، تقریریں کرے. میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں لیا گیا. مجھے لگتا ہے کوئی ان کے پاس جو آپ کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، جو آپ کے خلاف ہوا وہ لفافہ ہو گیا تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. اس طرح کی الفاظ میرے خیال میں آئے کرنے میں جو ان کی زبان ہے وہ ان کی تربیت کا پتہ دے رہی ہے. لہٰذا جو شخص اپنے ملک پر چڑھ دوڑنے کا اعلان کرتے اس کے لیے خواتین کے اور مرد کے اپنے ملک سے برابر کا اعلان کرنا چاہیے. کسی کے لیے بھی یہ جو ہے وہ کوئی اچھی بات ہے یا ملک کے لیے بہتر بات ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کے ایڈونچرزم سے. تمام ارکان پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پہ علی امین گنڈا پور کے نازیبا الفاظ کی شدید طریقے سے مذمت کی اور PTI رہنما عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے غیر مشروط معافی بھی مانگی. کیمرہ مین شیراز گردیزی کے ساتھ نورین سلیم جنجوعہ، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.
मौसम की खबर दें। मानसून बारिश और सैलाबी रेलों ने जहां बलूचिस्तान में बुरी तरह तबाही मचाई, वहीं ज़ियारत के हरे भरे बागात भी उजड़ गए हैं। सेब, चेरी, अंगूर से लदे दरख्त और बागात सैलाबी रेलों में बह गए हैं और काश्तकारों और ज़मींदारों को भारी नुकसान दे गए हैं। ऐसे एक ज़मींदार फयाज खान की तबाही की दास्तान सुना रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई। ये जिला ज़ियारत के बालाई मकाम अकरम सखूबी का रिहायशी 40 साल ज़मींदार फयाज खान है, जिसकी जिंदगी हालिया सैलाबी रेले से बुरी तरह मुतासर हुई। गुज़श्ता दिनों इनके इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी रेला कच्चे मकान, कड़ी फसलें और दरख्त तिनकों की तरह पानी में बहा ले गए। सारा नुकसान डेम तक तो सारा दरख्त मकते सारा गया, न खेमा है न और रास्ते मास्टर बिल्कुल कुछ नहीं मिला है, ना बलडोजर है। तो अभी आप खुद देख ली। फयाज खान समेत गांव अकरम सखूबी के दीगर सैलाब मुतासरीन का कोई दूसरा और कोई जरिया माश नहीं रहा। सेब और चेरी की तैयार फसल तबाह हो चुकी है। इसी फसल से वो अपने साल भर के इखराजात पूरे करते थे। मुतासरीन जल्द से जल्द बहाली के कामों और हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। नूर जमान अचकज़ई, जियो न्यूज़ ज़ियारत। बलूचिस्तान के ही सैलाब से मुतासरा झलमक्सी के इलाके गंदावाह में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर में पीने के साफ पानी की किल्लत ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, झलमक्सी में हालिया तूफानी बारिशों और तेज हवाओं के बायस जो है बिजली के मेन ट्रांसमिशन के लाइन के खंभे गिरने से गंदावा शहर को गुज़श्ता कई रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जिससे गंदावा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बारिशों के बायस शदीद हब्स और गर्मी की शिद्दत ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। जबकि केस्को हुकाम के मुताबिक जल्द ही मुरम्मत का काम मुकम्मल करके मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के इलाके में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोजा बेट मोंगड़ा के इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्ला। जी, मैं इस वक्त लिया की तहसील करोड़ लालिसन के इलाका बेट मुंगड़ में मौजूद हूँ, जहाँ दरिया सिंध ने इस वक्त कटाव से तबाही मचाई हुई है और इस इलाका की हज़ारों एकड़ ज़रूरी ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। यहाँ को इस बेट बख्शिंदा, बेट मेतला और बेट मुंगड़ को जो करोड़ से आने वाली सड़क थी वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है और यहाँ से 2 एकड़ की दूरी पे पुलिस रिवराइन चेक पोस्ट मौजूद है, उसको भी ख़तरा लाहक है। यहाँ के लोगों का ये मुतालबा है कि जो डाउन स्ट्रीम पे काम होने जा रहा है राखवा मोजा पे, अगर वो तरक्याती काम और स्टडी यहाँ बांध दिए जाएं तो दोनों इलाकों को फ़ायदा हो सकता है। चैंपियंस कप की टीम डॉल्फिन्स के कप्तान सऊद शकील ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चैंपियंस कप में तमाम स्टार क्रिकेटर्स एक्शन में दिखाई देंगे। तवक्को है कि शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मेरे साथ डॉल्फिन्स के कैप्टन मौजूद हैं सऊद शकील, कुछ इनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। एक जो डोमेस्टिक का एक बड़ा मेला हो रहा है फैसलाबाद में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत तो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अर्से बाद एक फैसलाबाद में टूर्नामेंट होने जा रहा है और इस लेवल पे होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन सारे ही हमारे स्टार क्रिकेटर्स जो है वो एक्शन में नज़र आएंगे। तो आवाम के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर के जो टॉप खिलाड़ी भी हैं और नए खिलाड़ी भी मौजूद हैं, क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इससे जो बूस्ट मिलेगा और नया टैलेंट सामने आएगा? जी बिल्कुल, हम देखें अगर इसमें तो यंगस्टर्स भी हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स भी हैं और थोड़े एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, तो सारे ही टीमों में इस तरह के प्लेयर्स हैं। तो जब भी ये फिर इस तरह कभी भी यंगस्टर जब आपके साथ खेलते हैं और उन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जो अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और वो भी कोशिश करते हैं कि यहाँ परफॉर्म करें, सबकी नज़रों में आएँ और अपना भी नाम बनाएं। अच्छा, फैसलाबाद के जो शायकीन हैं बड़े क्रिकेट लवर हैं और फैसलाबाद में तवील अरसे के बाद ये टूर्नामेंट सजने जा रहा है। आपने अभी भी देखा होगा प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही शायकीन बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं शायकीन से? शायकीन से यही तवक्कुआत हैं कि वो जब मैचेस में भी इसी तरह नंबर्स में आएंगे ग्राउंड और जो है काफ़ी हमें ग्राउंड जो है भरे हुए नज़र आएंगे। हमेशा से फैसलाबाद में कोई भी टूर्नामेंट होता है तो आवाम का यहाँ पे जो जोश व खरोश होता है वो देखने वाला होता है, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी टीम्स को।